یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے ارض مقدسہ میں حاضر ہیں۔ ارض مقدسہ کے سلسلے میں الحمدللہ ہم دنیا کے مختلف مقدس مقامات کے تاریخی واقعات اور ان مقدس مقامات سے تعلق رکھنے والی مقدس ہستیوں کی سیرت طیبہ کے بارے میں اہم ترین باتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج کے ارض مقدسہ کے اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل شہر کوفہ اور اس سے تعلق رکھنے والی اہم ترین شخصیت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ کے بارے میں اہم ترین باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کوفہ کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہی شہر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر کئی کبار تابعین و صحابہ کرام علیہم رضوان کا مسکن رہا، اور یہی شہر کوفہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جائے ولادت ہے۔ اسلام کی تمدنی زندگی کا سب سے اہم گہوارہ یہی شہر کوفہ ہے۔ اس شہر کی بنیاد کی وجہ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جو اس وقت کسریٰ کا خاتمہ کر کے مدائن میں سکونت پذیر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا شہر بساؤ کہ جو ان کا دار الحجرت اور جائے قرار ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی سرزمین کو پسند کیا اور 17 سنہ ہجری میں اس شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ اولاً معمولی سی عمارتیں بنائی گئیں اور اسی وقت سے اطراف و اکناف سے لوگ آ کر یہاں آباد ہونے لگے۔ تھوڑے ہی دنوں میں یہ شہر علم و فن کی درسگاہ اور تہذیب و تمدن اسلامی کا گہوارہ بن گیا۔ کچھ مدت کے بعد یہ حالت ہوئی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو رمح اللہ اور کنز الایمان یعنی ایمان کا خزانہ فرمایا، یعنی یہ القابات اس شہر کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس کی وسعت اور کشادگی کو دیکھ کر چند ملکی مصلحتوں کی بنا پر امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اسی شہر کوفہ کو دار الخلافہ مقرر کیا۔ نیک اور پاکیزہ صحابہ کرام کی اقامت سے اس شہر کوفہ میں ہر جگہ سے قال اللہ عز و جل اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں آنے لگی، یہاں تک کہ کوفہ کا ہر گھر حدیث و روایت کی درسگاہ بن گیا، اور اسی شہر کوفہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ امام اعظم کے نام سے مشہور ہیں، لیکن امام اعظم آپ کا لقب ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی نعمان ہے، والد گرامی کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سنہ ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفے میں پیدا ہوئے، اور 80 سال کی عمر پا کر 2 شعبان المعظم 150 سنہ ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ اس بات کو نزہۃ القاری کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 169 پر مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے، اور آج بھی
بغداد شریف میں آپ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چاروں امام برحق ہیں، اور ان چاروں اماموں کے خوش عقیدہ مقلدین یعنی ان کی اتباع کرنے والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان میں آپس میں تعصب یعنی ہٹ دھرمی کی کوئی وجہ نہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں اماموں میں صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تابعی کسے کہتے ہیں اس کو بھی سماعت فرما لیجیے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ یہ بات الخیرات الحسان کے صفحہ نمبر 33 پر تحریر ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف روایات کے تحت چند صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان سے براہ راست سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سنے ہیں۔ یہ شان ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ چنانچہ حضرت سیدنا واثلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت بیان فرمائی کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ عز و جل اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں 55 حج ادا کیے، اور جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ مشرفہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر باب الکعبہ یعنی کعبہ معظمہ کا دروازہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے کھول دیا۔ بصد عجز و نیاز اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ کے 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا، پھر دیر تک رو رو کر مناجات کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے ایک گوشے یعنی ایک کونے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ در مختار جو کہ فقہ حنفی کی مستند ترین کتاب ہے، در مختار کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 126 پر تحریر ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کیا معاملہ ہوا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر شہنشاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد لطف و کرم تھا۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر انوار پر اس طرح سلام عرض کیا، السلام علیک یا سید المرسلین، یعنی تمام نبیوں کے سردار آپ پر سلام ہو، تو قربان جائیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیسی حاضری اور کیسا سلام بارگاہ رسالت میں مقبول ہوا کہ روضہ انور سے جواب کی آواز سنائی دی، وعلیک السلام یا امام المسلمین، کہ آپ پر بھی سلام ہو اے مسلمانوں کے امام۔ قربان جائیں ان کی شان عظمت پر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب تحصیل علم سے فراغت حاصل کی تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہوں، یعنی تارک الدنیا ہو جاتا ہوں۔ تو ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، آپ گوشہ نشینی کا ہرگز قصد نہ کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حوصلہ افزائی فرمائی اور سنتوں کی خدمت کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سنتوں کی خدمت کی مصروفیت اور ذوق عبادت آپ خود ہی ملاحظہ فرمائیے اور سماعت کیجئے کہ کس قدر عبادت کا ذوق تھا اور کس قدر سنتوں کی خدمت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی۔ چنانچہ حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات جو بیان کر رہے ہیں، یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سجدے کی حالت میں آپ کا وصال ظاہر ہی ہوا اور سجدے کی حالت میں آپ نے وفات پائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں حاضر ہوا، دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہے، لوگ آتے رہے دور دراز علاقوں سے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے درس و تدریس میں مصروف رہے۔ اس دوران وقفہ جو آیا وہ صرف نمازوں کا تھا۔ بعد نماز عشاء آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان عالی شان پر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد سادہ لباس پہن کر خوب عطر لگا کر فضائیں مہکاتے اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور ساری رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل میں مشغول رہے، اور اب در دولت یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے اور لباس تبدیل کر کے واپس آئے اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تھک گئے ہوں گے، تو آج رات تو ضرور آرام فرمائیں گے، مگر دوسری رات بھی وہی معمول رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد آئے اور ساری رات صبح صادق تک نوافل میں مشغول رہے، اور یہی معاملہ تیسرے دن بھی رہا۔ تو حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا۔ چنانچہ میں نے ان کی مسجد ہی میں مستقل قیام اختیار کر لیا کہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک ولی کو چھوڑ کر کہاں جاؤں۔ تو میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دن میں کبھی بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں دیکھا۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ظہر سے قبل تھوڑا سا آرام فرما لیا کرتے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الخیرات الحسان جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ پر لکھی گئی مستند کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے اور 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا کہ ایسی معمولی غذا تناول فرماتے کہ آپ کا وضو برقرار رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے پیٹ کا قفل مدینہ لگانے کی سعادت عطا فرمائے، اور امیر اہل سنت شیخ طریقت جو ہمیں ترغیب دلاتے ہیں پیٹ کا قفل مدینہ لگانے کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیر و مرشد کے فرامین پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یقیناً اس طرح کم غذا ہوگی تو عبادت میں لذتیں بھی آئیں گی،
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام اعظم کے شاگردوں میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک نام ہے، بہت بڑے محدث تھے، اتنے بڑے محدث کہ ایک مرتبہ ایک خلیفہ نے جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے ایک شخص کو سزائے موت سنائی اور اس کو سولی دی جانے لگی، تو اس وقت اس نے کہا کہ تم مجھے تو سولی دے دو گے، لیکن میں نے اتنی ساری احادیث جو جھوٹی حدیثیں میں نے گڑھ کر مسلمانوں میں پھیلا دی ہیں، تم اس کا کیا کرو گے؟ تو خلیفہ نے کہا کہ اے بدبخت، اے جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے، تو سن کہ عبداللہ ابن مبارک جیسے محدثین ہمارے پاس موجود ہیں، یہ تیری جھوٹی حدیثوں کو صحیح حدیثوں سے بالکل ممتاز کر دیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو کہ جس نے 45 سال تک پانچوں نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائی اور وہ ایک رکعت میں پورا کلام مجید ختم کر لیا کرتے تھے؟ اور خود عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ فقہ ہے وہ انہی سے سیکھا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو مجتہدین میں مجتہد فی المذہب کا مرتبہ حاصل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد گرامی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں صاحبین کہا جاتا ہے، یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، لیکن انہیں بھی مجتہدین میں مجتہد فی المسائل کا مرتبہ حاصل ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں مع عید الفطر 62 مرتبہ کلام پاک کو ختم کرتے، ایک کلام پاک دن میں اور ایک رات میں، اور ایک تراویح کے اندر سارے ماہ میں، اور ایک عید کے دن کلام پاک ختم کرتے، اور مال میں سخاوت کرنے والے تھے، علم سکھانے میں صابر تھے، اپنے حق میں کیے جانے والے اعتراضات کو سنتے لیکن غصے سے کوسوں دور تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہی سیرت طیبہ آج اس پرفتن دور میں ہمیں امیر اہل سنت شیخ طریقت میں نظر آتی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے یہ ساری باتیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سیکھی ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر بھی کئی اعتراضات کیے گئے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ دین کی خدمت کرتے گئے، اور الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ علم و فضل کا صدقہ ہے کہ امیر اہل سنت شیخ طریقت بھی اس پرفتن دور میں دین متین کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہیں، اور جو جتنے بھی اعتراضات کرے لیکن امیر اہل سنت شیخ طریقت ان اعتراضات کے جوابات نہیں ارشاد فرماتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی بہت بڑے ولی اللہ ہیں، فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں 20 سال میں حاضر رہا، خلوت ہو یا جلوت، یعنی لوگوں کے درمیان میں ہوں یا اکیلے، کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگے سر نہ دیکھا گیا اور نہ کبھی پاؤں پھیلائے دیکھا۔ ایک بار عرض کی کہ حضور تنہائی میں تو پاؤں پھیلا لیا کریں، فرمایا کہ مجمع میں تو لوگوں کا احترام کروں اور تنہائی میں اللہ عز و جل کا احترام نہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ الخیرات الحسان جو کہ امام اعظم کی سیرت طیبہ پر لکھی گئی مستند کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 82 پر تحریر ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر اپنے استاد محترم سیدنا امام حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکان عظمت نشان کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں لیٹے، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالی شان اور استاد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکان عظمت نشان
کے درمیان تقریباً 7 گلیاں پڑتی تھی، لیکن کبھی بھی اپنے استاد کے ادب کی وجہ سے اپنے استاد کے گھر کی طرف رخ کر کے آپ نے پاؤں نہیں پھیلائے اور اس طرف پاؤں پھیلا کر نہیں لیٹے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاد کا کس قدر احترام فرماتے، جبھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین کی دولت سے نہال و مالا مال تھے کہ اپنے اساتذہ کا ادب کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ ادب ہے جس کی تعلیم قرآن عظیم نے فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دینی استاد کے احترام کے بارے میں جو بیان کیا گیا وہ صرف صحیح العقیدہ مسلمان غیر فاسق استاد کے لیے ہے۔ اگر معاذ اللہ استاد غیر مسلم یا مرتد ہو تو اس کا کوئی احترام نہیں، بلکہ ایسوں سے پڑھنا، ان کی صحبت میں رہنا خود اپنے ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ کہ استاد کا ذہن جس طرح کا ہوگا وہ استاد اپنے طلباء کا ذہن بناتا ہے۔ اگر استاد عاشق رسول ہے تو عشق رسول کی خیرات تقسیم کرتا ہوگا، اگر وہ استاد با ادب ہے تو اپنے شاگردوں کو بھی با ادب بنائے گا، اگر اس استاد کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہ ہوگا، اگر اس استاد کے دل میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت نہ ہوگی، اگر اس استاد کے دل میں اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب و احترام، اسی طرح بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا ادب و احترام نہ ہوگا تو وہ اسی طرح کا ذہن اپنے شاگردوں کا بھی بنائے گا۔ الحمدللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صدقہ ہم دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے طلباء اور اساتذہ اکرام کو بھی نصیب ہوا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے جامعات المدینہ میں اسی طرح اساتذہ کرام کا ادب و احترام سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح علم دین کے ساتھ ساتھ مزید معاشرے میں اچھے اخلاقیات کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری جائے، یہ ساری تربیت الحمدللہ ہمیں اس مدنی ماحول میں نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ کے بارے میں جو باتیں ہم نے سنی، ان کا شوق عبادت، ان کا علم حدیث سیکھنا، یہ جو ہم نے سیکھا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقامات